اس ہال میں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نہیں ہیں. ہم بھی کرتے ہیں بات. This is denying the legislative rights of the opposition party, that is PTI. پاکستان تحریک انصاف لارجسٹ پارٹی ہے اور اس کو اس کا حق نہیں مل رہا، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے صوابدید ہمارے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی ہیں. ان کی مرضی سے جب بھی وہ چاہیں یہ ہو سکتا ہے، اگر ان پہ کسی اور چیز کا، کسی اور طرح کا یا کسی اور کی طرف سے کوئی پریشر نہ ہو. ہمیں اسٹرانگ اکانومی چاہیے، ہمیں اسٹرانگ جوڈیشری چاہیے، اور ہماری جتنی بھی آرم فورسز ہیں ہمیں ان کو وہ بھی ہمیں اسٹرانگ چاہیے. مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں 27ویں ترمیم، اس میں جو چیزیں لوپ ہولز ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں اسلامی روح کے تحت. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا پریمبل دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Allah is a sacred trust. جب ہم اس پہ نظر کرتے ہیں 27ویں ترمیم میں، تو ہم اگر قرآن اور سنہ کی روح سے دیکھیں تو اس میں بہت سارے ہمیں رسک اور لوپ ہولز نظر آتے ہیں. ہم سب نے بڑی بڑی بات کر لی ہے، 2 دن سے 3 دن سے اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. سب نے تذکرہ کیا ہے کہ کتنے عرصے میں 1973 کی جو بنا تھا ہماری کانسٹیٹیوشن، اس پہ کتنے سال 1947 سے 1973 لگے، پھر 18ویں ترمیم میں بھی کتنے عرصہ لگا. مگر یہ جو 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم ہے، یہ بہت جلد، اور لگ رہا ہے کہ کوئی گاڑی ہے جو مس ہو جائے گی، اور اس کی رفتار بہت زیادہ تیز کر دی گئی ہے، جس میں ایز پارلیمنٹیرینز جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں باعزت آنریبل، اس میں کسی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. ہاں اب مشاورت ہو رہی ہے جب آپ نے اس کا مسودہ تحریر کر لیا ہے، اور ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارا رائٹ نہیں ہمیں دیا جا رہا ان دا سینس کہ ہم اس ہال میں اس پہ کھل کے ڈبیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے سارے سجیشنز، ہمارے جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو بعد میں لے کے جانا چاہیے تھا. یہ جو کانسٹیٹیوشن پارلیمنی وہ جو بنی ہے کمیٹی، تاکہ وہ سارے ہم سب تو اس کمیٹی کے میں نہیں جا سکتے، مگر جو لوگ لیڈرز ہیں نارملی وہی جاتے ہیں، تو وہ ہم سب کی تو دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ اس. اٹ از اے ڈائریکٹ، ہمارا جو بھی تبصرہ ہے اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے. تو میں زیادہ لمبی بات بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، کیونکہ ہمارا جو طرز پارلیمنٹ چل رہا ہے وہ ایک بوگس میجورٹی پہ ہے. ہمارا ان کا مینڈیٹ بھی جھوٹا ہی ہے، اور حکومت تو 47 جعلی ہے ہی صحیح. اور سب سے زیادہ جو میں یہاں پہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ جو ترمیم، یہ 27th امینڈمنٹ کی ترمیم ہے، وہ صرف اور صرف پرسنلائزڈ ہے. اس میں اداروں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کا رائٹس چھینا جا رہا ہے. تو کائنڈلی جسٹ بیئر ود می. میں تھوڑا سا میں نے جو انالیسس قرآن اور سنہ کے تحت کیا ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں. پروونشل ریونیو اینڈ فیڈرلزم آرٹیکل 160 NFC award، اس میں جو ہے the amendment is
It weakens or removes the constitutional guarantee for provincial shares of federal revenue. The Quran emphasizes justice in distribution of wealth and fairness to all communities. Leaders are trustees and must not hoard or favor one region over another. A ruler who manipulates resources unjustly commits a breach of trust जो अल्लाह की तरफ से उनके पास अमानत है. If I go to the second point, that is judicial restructure and transfer of judges, Articles 191A and 200. The amendment says it establishes a new constitutional court and allows transfer of judges without consent. Please mark this, without consent. Justice is sacred and no one, including rulers or officials, is above the law. Surah An-Nisa में ayat number 135 में, O you who believe, stand firmly for justice, even if it is against yourself or your parents and relatives. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा था कि even his daughter, Bibi Fatima, if has to face legal consequences, she will be presented in the court. Then the third point जो है मेरा है centralization of key subjects, that is education. अगर आप रीडिंग के बगैर नहीं, ये लॉज है, मैं पढ़ रही हूँ इसलिए कि रीडिंग में क्या है, चले कर ले मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे भी आपका लाजमी हो जाती है. कर ले अरशद, फौजिया अर्शद साहिबा कर ले. आप मैं अगर मैं कुरान और सुन्नत को पढ़ना चाह रही हूँ, फौजिया अर्शद साहिबा आप कर ले. कुरान सुन्नत को मैं अलग अल्फाज इधर उधर कर दूंगी तो मैं फौजिया अर्शद साहिबा आप कर ले जी. हम आप भी करते हो जाते हैं बदनाम. इस अमेंडमेंट में 18वीं तमीम को रिवर्स किया जा रहा है. गवर्नर्स must consider local needs and welfare. Quran emphasizes consultation, that is the shura, and participation in governance. Surah Ashra, ayat number 38 hai, and those who have responded to their master and established prayer and who conduct their affairs by consultation among themselves. Provinces जो हैं वो अपना control lose करते हैं और जिसमें obviously जो local population है, it's going to be ignored if it is going to go back to the federal. Then Military and Security Command Article 243 confers broad federal control over the armed forces. Authority must not be concentrated without accountability, otherwise it's unjust. Surah Al-Araf 7.56 Surah says, do not let corruption spread in the land after it has been set right. फिर हमारा ECP और judges और ministers के ऊपर जो है ये it grants executive more discretion in appointments. Appointments must be based on merit, justice and public welfare, not favoritism. Leaders are officials, they are appointed for loyalty rather than justice. Justice violate awam. Executive control could lead to politically biased appointments, undermining fairness. आप अपनी फेवरेट को भेज दें, चाहे वो कितना ही नाकारा हो, मेरिट पे ना हो, ये सारी चीज़ें हैं. In the end, I'm just going to say this, I'm going to just summarize this, and I'm going to say this: no one is above the law, rulers, judges, or officials. Justice and equity are mandatory in governance and resource distribution.
consultation, that is shura, is essential for legitimacy and fairness. Public accountability is a religious duty. Abuse of power is sinful. یہ ساری چیزیں میں نے قرآن کی روح سے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ میں اس کو الیبوریٹ کروں، حالانکہ مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ڈرافٹ بننا تھا وہ پاس آپ لوگوں نے جس طرح سے بھی کر دیا، چاہے ہاتھ مڑوڑ کے کیا ہے، چاہے کسی انداز سے کیا ہے، کر لیا ہے، مگر یہ ساری چیزیں بھی اگر پہلے سے آپ لوگ کرتے تو اس میں بہت بہتری آ سکتی تھی. ڈائلاگ سے، ڈسکشن سے وی کم ٹو get ideas and then we can compile consolidate کرتے ہیں کسی ایک روح اچھی ہوتی اس امینڈمنٹ کی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین غلط تھے؟ نہیں نا. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز غلط ہے ہم اس کا حصہ کیوں بنیں؟ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے اس اہم ایشو پہ بولنے کا موقع فراہم کیا.